جائے. تو مولانا سب سے پہلے روزہ ہے کیا, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, اور یہ فرض کب ہوئے, اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ روزے کا جو معنی ہے یا مفہوم ہے وہ ہے رک جانا. جی. مخصوص ایام میں, مخصوص وقت میں, مخصوص چیزوں سے رک جانے رک جانا, بہت اچھے. مخصوص ایام سے مراد رمضان المبارک کے ایام ہیں. مخصوص وقت سے مراد طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہے. اور مخصوص کاموں سے جس طرح کہ قرآن پاک میں ذکر ہے, کھانے پینے سے اور مباشرت سے, ان چیزوں سے رک جانا, اس کو روزہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور روزے کی بھی یوں کہہ لیجئے کہ بزرگوں نے ویسے 3 قسمیں لکھی ہیں. ایک عام لوگوں کا روزہ ہے, خاص لوگوں کا, خاص الخاص لوگوں کا روزہ. عام لوگوں کا روزہ یہی ہے کہ وہ ان 3 چیزوں سے ہی رکے رہیں. ٹھیک ہے. اور خاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ اس کے علاوہ جتنی بھی مکروہات ہیں یا یوں کہہ لیجئے ان کاموں سے, ان سے بھی رکیں. جی ٹھیک ہے. یوں کہہ لیجئے کہ فاحش گوئی سے یا غیبت سے, چغلی سے, ان سے بھی رکی رہیں. بہت اچھے. اور جو اہل اللہ ہیں, خاص الخاص جو ہیں, ان کا روزہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر کسی کا تصور ہی ختم کر دینا. اس کو روزہ کہتے ہیں. تو وہ جو ہے اصل میں قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو روزے کا اصل جو مقصد ہے وہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ متقی پرہیزگار ہونا. سبحان اللہ. اور متقی پرہیزگار ہونا فقط کھانے پینے سے رک جانے سے نہیں ہوتا, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ عمل جس سے منع کیا گیا اس سے رک جانا. بہت اچھے. یہی تو اہل اللہ کا تو سارا سال ہی روزہ رہتا ہے. واہ واہ واہ. ان کا تو سارا سال ہی روزہ رہتا ہے, کیونکہ اصل مقصد ہر برائی سے رکنا ہے, اس کو روزہ کہتے ہیں. نہیں تو حدیث شریف میں اس کا ایک بڑا اچھا مفہوم بھی ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ کچھ لوگ صرف بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور کچھ لوگوں کو راتوں کی صرف تھکاوٹ ہی ملتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ روزہ رکھ کے ان لغویات سے, ان جو فضولیات ہیں, اگر ان سے آپ محفوظ نہیں رہتے تو وہ بھوکا پیاسا ہی رہنا ہے نا. بالکل ایسے. اور اگر آپ خشوع و خضوع کے لیے صلاۃ اللیل قائم نہیں کرتے, اگر آپ کا صلاۃ اللیل قائم کرنے کا مقصد 27ویں کے چندے گرانا ہے یا اس دن کے اپنی عیدی اکٹھی کرنا, تو وہ صرف تھکاوٹ ہے, عبادت نہیں ہے. جی جی. تو یہ رمضان المبارک کے جو روزے کا معنی, اور 2 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان المبارک کے روزے جو ہیں وہ فرض کیے گئے جو امت مسلمہ پر, جبکہ قرآن نے اس کا ایک تصور یہ بھی دیا ہے کہ من قبلکم, یہ جو روزے ہیں اس سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے. ٹھیک ہے. اس میں ایک بڑا ٹیکنیکل نکتہ ہے اگر آپ سمجھیں تو. جی بسم اللہ. اللہ تعالیٰ نے روزے کا جب حکم دیا تو اللہ کی ذات عالم الغیب ہے, وہ جانتی ہے کہ جب کسی کو یہ کہا جائے گا کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک روزہ میں کچھ کھانا پینا نہیں ہے, تو وہ دورانیہ 15-17 گھنٹے تک چلا جائے. جی جی. تو بندے پریشان ہو جاتے ہیں. آپ خود اس معاشرے میں رہتے ہیں, ہٹے کٹے صحت مند ہوتے ہیں, تو وہ روزہ نہیں رکھتے کہ ان کو خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بالکل ایسے. اللہ تعالیٰ کی ذات اگر چاہتی تو یہ بھی فرما سکتی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون, کہ آپ پر روزے فرض کیے گئے اس لیے کہ تم متقی پرہیزگار ہوئے. لیکن یہ ایسے نہیں فرمایا, بلکہ درمیان میں یہ بھی فرمایا ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم, کہ یہ روزے تم پر اس طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلی قوموں پر فرض کیے گئے. بے شک. واہ تو اس میں حکم کے ساتھ ساتھ ایک حوصلہ افزائی بھی تھی, ایک ہمت جتانا بھی تھی کہ یہ روزہ رکھنے سے 16-17 سے نہ تو پہلے کوئی رکھ کے فوت ہوا ہے نہ اب ہو سکتا ہے, اس لیے ہمت کرو. وہ ایسی آپ سمجھ لیں کہ جس طرح ایک بڑا پتھر ہے یا ایک من کی بوری, آپ کسی بچے کو کہیں کہ اٹھاؤ, ٹھیک ہے, تو ایک ہے کہ آپ اسے کہو کہ اٹھاؤ بھائی, اس سے پہلے بھی 2 نے اٹھائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہی جملہ جو ہے اس کی حوصلہ بڑھا دے گا, اس کی ہمت بڑھا دے گا اور وہ رکھ لے. تو بچے کی تربیت بھی آپ اسی طرح ہی کرتے. تو یہ جو روزوں کا حکم ہے, روزے رکھنا یا روزوں کا ہونا, یہ پہلی امتوں سے آ رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام 3 روزے رکھتے تھے, 12, 13, 14 کا. ان کو ایام بیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کے پروگرام کی وساست سے جو لاکھوں ہزاروں روپے کا میک اپ کیا جاتا ہے, اس کے چھٹکارے کے لیے آسان سا ایک نسخہ ہے. واہ سبحان اللہ. وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ اس کا رنگ کالا ہو رہا ہے,
وہ ہر ماہ میں یہ 3 روزے رکھ لے. 12 13 اور 14 کے ان کو ایام 20 کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر اتارا اور تاج نبوت عطا کیا تو جنت کا ماحول اور دنیا کا ماحول مختلف تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں سورج کی تپش سے آپ کا رنگ مدم پڑنا شروع ہوا تو آپ نے اللہ کے حضور دوسری باتوں کے ساتھ یہ بھی عرض کیا جی 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 مولا کریم جو رنگ ہے اس میں تو یہ ادھر سے عنایت ہوئی کہ یہ 3 روزے رکھ لیے کہ رنگ نہیں کالا ہو. واہ سبحان اللہ کیا بات ہے. تو بتانے کا بہت بڑا میک اپ ہے جی. واہ واہ قدرتی سبحان اللہ کیا بات. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے. جی جی. اور امت مسلمہ پر یہ ایک بہت بڑا ہے. پہلی امتوں میں سحری نہیں ہوتی تھی, افطار نہیں ہوتا تھا, مسلسل صوم الدہر ہوتے تھے, مسلسل روزے ہوتے تھے. جی جی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رجب کا مہینہ بھی اور شعبان کا مہینہ بھی روزے رکھتے تھے. سبحان اللہ. اور لیکن امت محمدیہ میں سحری آ گئی, رات میں جو ہے وہ دیگر معاملات کی اجازت ہو گئی. جی جی. تو یہ جو رمضان کے روزے ہیں تو سبھی پہ فرض, لیکن اس کی برکات اور جو خاصیت کے ساتھ امت محمدیہ پر عنایت ہے یہ اس سے پہلے. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات.